کیا تھا۔ 2021 کے اس میلے کے بعد ہمیں یہ تحریک ملی تھی کہ اس سلسلے کو سالانہ بنیادوں پر اسی طرح سے جاری رکھا جائے، لہذا 2022 میں بار دیگر فیض میلہ منعقد ہوا اور اس مرتبہ ڈاکٹر عامر سہیل صاحب صدر شعبہ تھے 2022۔ اس سلسلے کی تیسری کڑی 2023 میں اس میلے کا انعقاد ہونا تھا، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر، جس میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ یونیورسٹی کا ایک فیسٹیول سالانہ ہوا کرتا تھا اور ایک سجیشن یہ دی گئی تھی کہ اس میلے کو اس کے ساتھ مرج کر دیا جائے، پھر وہ فیسٹیول بھی کسی طرح سے وہ ممکن ہو سکا یہ نہیں، اور یہ بھی اور اس میں یہ ممکن نہ ہو سکا۔ یہ سیزن 3 ہے فیض میلے کا، اور اب یہ بات پتہ نہیں کہنی چاہیے یا نہیں کہ ظاہر ہے کہ کچھ معاشی مجبوریوں کے سبب ہمیں اس دفعہ یونیورسٹی کی طرف سے لاجسٹک سپورٹ تو ساری موجود تھی، لیکن کوئی معاشی ہمیں مدد اس میلے میں حاصل نہیں تھی، لیکن ہمارے طالب علموں کا جنون تھا، ہماری فیکلٹی کا خط تھا، ہمارے تمام دوستوں کا ایک خواب تھا کہ میلہ تو بہرحال سجنا ہی چاہیے۔ اس لیے ہم نے کوشش کی کہ یہ میلہ اسی طرح سے سجایا جائے۔ تھوڑی سی ایک ترمیم اس بار مشورہ دوستوں کے مشورے سے یہ کی گئی کہ پہلے دونوں میلے اس کے تمام سیشنز فیض صاحب کے حوالے سے ہی رکھے گئے، ترتیب دیے گئے۔ اس بار صاحب صدر ہم نے یہ کوشش کی کہ انوگرل اور اختتامی سیشن فیض صاحب کے ساتھ منسوب کیا جائے، اور انڈر دا امبریلا آف فیض چھتری کے نیچے ہم ایک طرح کی ایک نوع کی ایک کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی جائے۔ لہذا اس میں تنقید کے حوالے سے بھی ایک سیشن موجود ہے، جس میں ہمارے پورے پاکستان سے نامور ناقدین شامل ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ غیر افسانوی تخلیقی نثر پر بھی ایک پورا سیشن موجود ہے، اور دوسرے روز فکشن، اردو فکشن اور اردو شاعری، اس کے حوالے سے بھی ایک سیشن ترتیب دیا گیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، فیض صاحب کے حوالے سے بھی باتیں ہوں گی۔ میں صدر شعبہ اردو اور ڈین فیکلٹی آف آرٹس ڈاکٹر سید عامر سہیل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ باقاعدہ مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں، آ کے خوش آمدید کہیں اور استقبالیہ کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری باتیں تو لیاقت نے کہہ دی، میرے لیے تو صرف شکریہ کے چند الفاظ باقی بچے ہیں۔ تاہم کچھ اپنے شعبے کے حوالے سے اور کچھ باتیں فیض میلے کے حوالے سے، مگر اس سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں جناب وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران صاحب کا کہ آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں اور ہمارے شعبے کو عزت بخشی۔ میں ممنون ہوں پروفیسر ڈاکٹر اسلم ادیب صاحب کا، پروفیسر ڈاکٹر روش ندیم صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ وہ ہمارے بچوں سے مخاطب ہو سکیں۔ میں ممنون ہوں پروفیسر ڈاکٹر ربینہ بھٹی صاحبہ، ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز کا، کہ آپ تشریف لائی ہیں۔ تمام صدور شعبہ، اساتذہ اکرام اور ہمارے خاص طور پہ جو مہمانان گرامی ہیں، ڈاکٹر شگفتہ جو وائس چانسلر رہی ہیں، ڈاکٹر ربینہ رفیق جنہوں نے 35 سال یہاں سرو کیا ہے اور بطور صدر شعبہ اپنی خدمات انجام دی ہیں، ڈاکٹر عذرا جو کہ چیئر پرسن ہیں وومن یونیورسٹی میں، ڈاکٹر سائمہ جو کہ چیئر پرسن ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں، ڈاکٹر سنوبر ہیں اسلام آباد کی یونیورسٹی میں، نمل یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں، ڈاکٹر عبدالعزیز ہیں جس یونیورسٹی فیصل آباد میں وہ پڑھا رہے ہیں، اور باقی کچھ مہمان ہمارے آ رہے ہیں اگلے سیشن میں، وہ تشریف لائیں گے سبھی۔ میں تمام مہمانان گرامی کا تہ دل سے ممنون ہوں، اور پھر خاص طور پہ جو ہمارے شعبے کے اساتذہ ہیں،
جنہوں نے ممکن بنایا اس میلے کو منعقد کرنے کے لیے. جو ساری محنت ساری کی یہ ٹیم ورک ہوا کرتی ہے, اور اس ٹیم ورک میں تمام لوگوں کو مل کے کام کرنا ہوتا ہے. تو گزشتہ چند دنوں سے جیسے کہ فیض صاحب کے میلے کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہمارا غالباً دسمبر 8 یا 9 دسمبر تھا 2021 جب میڈم کی زیر نگرانی ہم نے پہلا فیض میلہ, اور ہم نے اس کا تھیم رکھا تھا لازم ہے کہ نہ اس کا تھا ہم پرورش اہل قلم کرتے رہیں. اور اس کے بعد 2022 5-6 دسمبر میں جب ہوا تھا تو اس کا تھیم ہمارا تھا کہ ہم لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اور آج کا جو فیض میلہ جو تیسرا سیزن ہے, اس کا تھیم ہے چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. یہ بڑی خوبصورت نظم ہے فیض کی, جو غالباً ان کی دست صبا میں شامل ہے. اور جب پنڈی سازش کیس کے سلسلے میں جیل میں تھے فیض صاحب, تو ایک شام جیل میں بیٹھے ہوئے یہ نظم ہوئی تھی جس کا عنوان ہی تھا غالباً زندان کی ایک شام. اور اس کے آخری 3 مصرے تھے کہ جلوہ گاہ وصال کی شمیں, جلوہ گاہ وصال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا, چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. کہ آپ سب کچھ بجھا سکتے ہیں, سب کچھ گل کر سکتے ہیں, مگر چاند کو نہیں بجھایا جا سکتا. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ فیض جو ہے وہ امید کا شاعر ہے, وہ وعدے اور یقین کا شاعر ہے. چند رسمی باتیں ہونا بھی بہت ضروری ہیں اس سلسلے میں. جناب وائس چانسلر ہمارا شعبہ اردو, جس کا پہلا نام شعبہ اردو اقبالیات تھا, یہ ہمارے یونیورسٹی کے اولین شعبہ جات میں شمار ہوتا ہے. اور 1975 میں جب یونیورسٹی بنی تھی تب سے یہ شعبہ جو ہے یہ اپنا اس کا شروع ہوا, اس کا آغاز ہوا, اور تاحال یہ شعبہ اپنے پوری روایات کو لے کے اس کو کیری کر کے وہ چل رہا ہے. یہاں ہمارے پاس اس وقت فیکلٹی میں 15 اساتذہ موجود ہیں, جس میں سے 13 پی ایچ ڈیز ہیں اور 2 ایم فل ہیں. اور 2 ایم فل بھی ایسے ہیں ہمارے دوست کولیگس کے جو آنے والے 2 سے 4 مہینے کے اندر انشاءاللہ ان کی پی ایچ ڈی مکمل ہو جائے گی. تو ہمارا پورا شعبہ پی ایچ ڈی اساتذہ پر مشتمل ہوگا. یہاں پہ بی ایس ایم اے, اب تو ایم اے نہیں رہا, بی ایس ایم اے ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کے پروگرامز یہاں سے بہت آغاز سے ہی یہاں پہ شروع ہوئے, اور اب تک تقریباً 100 کے قریب پی ایچ ڈی جو ہیں یہاں سے دی جا چکی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایم فل کی تعداد 600-700 کے قریب ہونی چاہیے. اگر ہم اس کو پراپر گنتی کریں تو کم از کم اتنی تعداد ہو. اس وقت بھی ہمارے شعبے میں تقریباً جو ہم نے کیا ہے وہ تقریباً 40 کے قریب ہمارے کیمپسز کو ملا کے پی ایچ ڈی کے ہمارے اسکالرس کام کر رہے ہیں, اور تقریباً 150 سے زیادہ تینوں کیمپسز کے اندر ہمارے ایم فل کے اسکالرز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہ شعبہ اسی طرح ہم نے کوشش کی, اور جب میں نے اس یونیورسٹی کو جوائن کیا نومبر 2019 میں, تو میڈم ہماری چیئرپرسن تھیں, تو ہم نے کوشش کی کہ جو روایتیں یہاں موجود ہیں نہ صرف ان کو لے کے چلا جائے بلکہ کچھ نئی چیزوں کو بھی ایڈ کیا جائے. اور وہ صرف یہ ہے کہ نہ صرف ہمارے لیے اس یونیورسٹی کے لیے بلکہ خاص طور پہ ہمارے بچوں کے لیے وہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل رہی ہیں. مثال کے طور پہ تقریباً 2 یا 3 سال پہلے ہم نے اپنا ایک ریسرچ جرنل جو ہے ایچ ای سی سے منظور کروایا, وائی کیٹیگری میں, متن کے نام سے وہ منظور ہوا, اور ابھی بھی وائی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. پھر ایک اور چیز جو کم از کم میرا اپنا ذاتی خیال تھا اور ہمارے دوستوں کا بھی خیال تھا کہ کوئی بھی شعبہ وہاں پہ آپ تقاریب کرواتے ہیں, ڈائلاگس کرواتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ, مگر جب تک وہ ڈاکومنٹ نہیں ہوگا تب تک اس کی ہسٹری نہیں بنے گی. تو ہم نے سوچا کہ یہاں پر جو ایم فل پی ایچ ڈی کے اور خاص طور پہ پی ایچ ڈی کے مقالہ جات لکھے جاتے ہیں جو کہ خاص ایگزامنرز کو جاتے ہیں, اور اس کی 4-5 کاپیاں ہماری لائبریریوں میں محفوظ ہو جاتی ہیں, اور ان میں سے بعض تھیسس بہت کارآمد, بہت شاندار ہیں. تو ہم نے کہا کہ ان کو الماریوں کی بوسیدگی سے نکالا جائے اور ان کو پبلک کیا جائے.
لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اگر اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں تو اس کی اپریسیشن لی جائے، اور اگر اس میں کچھ کمزوریاں ہیں تو اس کی تنقید بھی برداشت کی جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے شعبے نے اپنی مدد آپ کے تحت پبلشنگ کا کام جو ہے وہ شروع کیا، اور اس سلسلے میں ہم نے 2 کتابیں اب تک، اور اس میں ہم نے یونیورسٹی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، بلکہ اپنے اسٹوڈنٹس بھی نہیں، بلکہ کچھ اپنے سورسز کے ذریعے سے ہم نے 2 کتابیں شائع کی ہیں، اور ابھی ہماری انشاءاللہ 1-2 تھیسز ایسے ہیں جو کہ پرنٹنگ پروسیس میں ہیں، اور وہ عنقریب انشاءاللہ وہ بھی شائع ہو کے ہمارے سب کے سامنے آ جائیں گے۔ یہاں پہ بہت سے بین الاقوامی سیمینارز ہوئے، بہت سے کانفرنسز ہوئی، غالباً 2015 کی ایک بہت بڑی کانفرنس یہاں پہ ہوئی تھی، جس میں میں بطور مندوب کے شریک ہوا تھا 2014 میں، جس میں میں بطور مندوب کے شریک ہوا تھا۔ وہ ایک بہت بے مثال کانفرنس تھی، جس میں رضا علی عابدی، انتظار حسین اور اس طرح کے پورے پاکستان ہندوستان سے بڑے بین الاقوامی ادیب اور شاعر اور دانشور جو ہے وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد بھی سلسلہ شروع ہوا، اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ اس طرح کے سیمینارز یا کانفرنسز جو ہیں ہماری چلتی رہیں۔ کووڈ کے دنوں میں ہم آن لائن ہوئے، ہم نے بہت سارے ویبینارز کیے یہاں پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ بہاولپور کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اور آپ سمجھیں کہ اردو فکشن میں جن کو ایک بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے، محمد خالد اختر، جن کا تعلق بنیادی طور پہ بہاولپور سے تھا۔ تو ہم نے ان کی یاد میں محمد خالد اختر یادگاری خطبے کے نام سے ایک سیریز شروع کی ہے، اور اس میں ہم اپنے مہمان جو کہیں ہم اتفاق سے سمجھیں بیرون ملک سے کوئی ادیب شاعر آئے ہوتے ہیں، یا ہمارے اپنے ملک سے، ہم انہیں شعبے میں دعوت دیتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ان کو مکالمہ کرواتے ہیں، تاکہ ایک انٹریکشن جو ہے ان کا وہ ہو سکے۔ جیسے کہ لیاقت صاحب نے کہا کہ پہلے 2 فیض میلے جو تھے اس میں ایکسکلوسیولی ہم نے فیض صاحب کو موضوع بنایا تھا، مگر ہم نے اس دفعہ یہ سوچا سب دوستوں نے کہ چونکہ اس شعبے میں بی ایس سے لے کر پی ایچ ڈی تک ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، تو کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ میلہ صرف فیض میلہ ہی نہ رہ جائے، بلکہ ہمارے طالب علموں کو بہت سارے یونراز کے اندر اس کا فائدہ بھی ہو۔ لہٰذا ہم نے 4 سیشن جو ہیں وہ رکھے، جس کا ذکر لیاقت صاحب نے کیا، کہ تنقید کا، غیر افسانوی نثر کا، شاعری کا اور فکشن کا۔ اور یہ چاروں ایسے سیشن ہیں جو بی ایس سے لے کر پی ایچ ڈی تک ہمارے اسٹوڈنٹس کے کورسز کے اندر، نصابوں کے اندر شامل ہیں۔ اب اس میں فائدہ ہمیں ہمارے بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے دانشور احباب آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، تو ہم نصاب سے نکل کر ان چیزوں کی طرف بھی جاتے ہیں جن چیزوں کی طرف ہم عموماً نصاب پڑھتے ہوئے شاید ہماری توجہ جاتی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا فائدہ ہونے جائے گا میرا خیال ہے ہمارے طالب علموں کو، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو ہی آگے بڑھایا جائے۔ اسی طرح ہمارا اسپورٹس گالا ہے، اینول فنکشن ہے، بک فیئرز ہیں، بہت سارے ایسے ایونٹ ہیں شعبے کے جو وقتاً فوقتاً چلتے رہتے ہیں۔ اور فیض میلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شعبے کی پہچان تو ہے ہی ہے، میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ہماری یونیورسٹی کی بھی پہچان اس اعتبار سے ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں، اس پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی میں جب کہیں جانا ہوتا ہے وائوے کے سلسلے میں تو وہ ہم سے یہ ضرور پوچھتے ہیں جی آپ کا فیض میلہ جو ہے وہ کب ہو رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شعبہ اردو کا ایک برانڈ ہے جو ہم بنانے میں کامیاب ہو پائے ہیں، اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے چلائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک شعبے کا تعارف تھا۔ باقی فیض صاحب بطور شاعر کے، بطور ایک سماجی دانشور کے، اور بطور ایک نثر نگار کے، اس پر تو روشنی ڈاکٹر اسلم ادیب بھی، روش بھی، اور ہمارے اور بہت سارے احباب ڈالیں گے۔ مگر عام طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر خطے کی کچھ ثقافتی شخصیات ہوتی ہیں جس سے وہ خطہ پہچانا جاتا ہے۔ میں سرگودا میں تھا تو ڈاکٹر وزیر آغا اور ڈاکٹر جیلانی کامران وہاں اس خطے کی ایک ثقافتی شناخت تھے۔ اسی طرح بہاولپور میں بھی جیسے محمد خالد اختر ہے، محمد کاظم ہے جو پرانے، یا
ہمارے ظہور نظر ہیں وہ اس خطے کی ثقافتی شخصیت ہے. تو فیض ہمارے اس ملک کی، صرف ہمارے ملک کی نہیں بلکہ اردو زبان کی ایک اجتماعی ثقافتی شخصیت کے طور پر ابھرتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر ہم اپنی انگلیوں پہ گنیں کہ وہ کون کون سے ادیب تھے، وہ کون کون سے شاعر تھے جنہوں نے اپنے معاشرے میں اجتماعی ضمیر ہونے کا فرض نبھایا، جنہوں نے اپنے تخیل کے ساتھ اپنی حقیقتوں کو بھی سامنے رکھا، جنہوں نے اپنے شاعرانہ کردار کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کے اندر اپنے ایک سماجی کردار کو بھی نبھایا. تو ان اجتماعی شخصیات میں اگر ہم نثر میں آئیں تو منٹو صاحب کا نام فوری طور پر ذہن میں آتا ہے، اور اگر ہم شاعری میں آئیں تو فیض صاحب کا نام ہمارے ذہن میں. ایک زمانہ تھا فیض صاحب پر کچھ خاص نظریات کی چھاپ لگی ہوئی تھی، کیونکہ فیض صاحب کا تعلق اجمن ترقی پسند مصنفین سے تھا. مگر وقت کے ساتھ ساتھ اب فیض، میں ایک دفعہ بڑا خوش ہوا کہ بہت مختلف الخیال اور مختلف الفکر لوگوں نے فیض صاحب کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا. بہت پرانی بات ہے، قاضی حسین احمد وہ ہوا کرتے تھے جماعت اسلامی کے امیر. جب میں نے ان کو فیض پڑھتے ہوئے سنا اور انہوں نے کہا کہ میرے پسندیدہ شعراء میں سے فیض ہیں، تو ہمیں پھر اس دن سمجھ آئی کہ شخصیات اور ان کی تخلیقی قد کاٹ بعض اوقات اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ان نظریات پر، ان خیالات پر، ان اختلافات کو جو ہے نہ صرف دور کرتا ہے بلکہ لوگوں کو جوڑنے کا کام بھی کرتا ہے. تو فیض ایک ایسی شاعرانہ شخصیت ہمارے سامنے ہے جو اس سوسائٹی کے اندر، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ فیض کو اگر ہم غالب، اقبال اور فیض، یہ تینوں شاعر کہیں نہ کہیں ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. تو میں بار دیگر اس فیض میلے میں تمام مہمانان گرامی کا تہ دل سے ممنون ہوں، تمام صدور شعبہ کا، ڈینس کا، اور آخر میں جناب وائس چانسلر صاحب کا کہ انہوں نے نہ صرف ٹائم نکالا بلکہ ہمیں عزت دی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شعبہ اور اس شعبے کے اساتذہ اور اس شعبے کے طالب علم جو ہے اس یونیورسٹی کے لیے اور اس کی نیک نامی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. فیض صاحب کے